اور اگر ناخنوں کے اوپر کالی لکیریں ہوں، مثلا ایک کالی لکیر ہو تو لازماً ایک دل کا وال بند ہے، اور دو لکیریں اگر کالی ہوں تو دو وال باندھیں، اگر تین لکیریں کالی تو تین وال باندھیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس چیزوں سے، ناخنوں سے دیکھ کر ہمیں یہ تشخیص ہوتی ہے۔ اور آنکھوں کو دیکھ کر آنکھوں کے نیچے اگر وہ سوجن ہے، سویلنگ ہے مطلب، تو لازماً گردوں کی سوجن اور گردوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض الحکمت اسلامی شفا خانہ سے حکیم مہتاب مستی مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ ہے کہ زبان سے، آنکھوں سے اور ناخنوں سے مرض کی تشخیص کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں بالمشافہ مل سکتے ہیں، جو ہمارے قریب میں رہتے ہیں۔ آج کے مصروف دور میں چونکہ میڈیا کا دور ہے تو دور دراز سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے علاج کرانا ہے، تو اپنی زبانی ہسٹری بھی بتاتے ہیں، بعض اوقات رپورٹیں اپنی بھیجتے ہیں، لیکن رپورٹیں بعض اوقات کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں اور بندے کا مسئلہ کچھ کسی اور قسم کا ہوتا ہے۔ تو طب اسلامی میں ہم بالخصوص دیکھتے ہیں کہ آدمی کی زبان کی، آنکھوں کی اور ناخنوں کی تصاویر کے ساتھ کیا تشخیص ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قارورہ یعنی پیشاب کی تصاویر بھی منگواتے ہیں، اور ہم زیادہ تر اس پر زور دیتے ہیں کہ جی آنکھوں کی، زبان کی، ناخنوں کی تصاویر بھیجیں اور اپنا قد، وزن اور عمر والا لکھ کر بھیج دیں، اور جینڈر کہ اگر کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے، تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ مثلا زبان کے اوپر اگر لیس دار مادہ جمع ہوا ہو، زبان کے کنارے کٹواں ہوں یعنی دندانے دار ہوں، اور آنکھوں کے ہلکے سیاہ ہوں، تو ہاتھوں کی گانٹھیں سیاہ ہوں، ناخن تھوڑا سیاہی مائل ہوں، تو لازمی بات ہے کہ آدمی سردی کا مریض ہے۔ ایسے آدمی کو پٹھوں کا کھچاؤ، اعصابی کمزوری، اعضاء تناسل کا چھوٹا پن، اور صورت انزال، رکت یعنی مادے کا پتلا ہونا وغیرہ، اور اگر خواتین ہوں تو ان کو ماہانہ بیماری رک کر آنا یا ماہانہ بیماری کا بند ہو جانا، یہ ہوتا ہے۔ اور اس مزاج میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر زبان سرخ ہو، پھٹی ہوئی ہو، اور بعض کا ناخن بھی کھردرے اور پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور چہرے کا رنگ بھی سرخی مائل ہوتا ہے، تو ایسا مریض جب خشکی کا مریض ہوتا ہے، شدید قبض ہو سکتی ہے اسے، اور عورت ہے تو اس کو فالتو خون جاری ہو سکتا ہے، اور جو مرد ہے اس کو وہ ڈھیلا پن اور صورت انزال کی شکایت سے بھی ہو سکتی ہے، چڑچڑا پن اور غصہ زیادہ آنا، ان نیچرل غصہ، اس طرح کی چیزیں۔ اور اگر زبان پیلے رنگ کی ہو، چہرہ بھی پیلا پیلا ہو، اور آنکھوں کی ذرا زردی مائل ہو رنگت آنکھوں کی، اور اسی طریقے سے ناخنوں کی رنگت بھی، تو یہ بندہ گرمی کا مریض ہوتا ہے۔ اس کو گرمی کے امراض مثلا ٹی بی یا مطلب پیلا جرکان، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے آدمی کو اطلام وغیرہ کی تو شکایت نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال صورت انزال کی شکایت یعنی جلدی فارغ ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اور خواتین جو ہے وہ زرد لیکوریا کی شکایت انہیں ہوتی ہے، اور اس طرح سے جسم تحلیل ہونا، اور ہاتھ پاؤں کا ڈھیلا ہو جانا، غنودگی زیادہ ہو جانا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اگر بالکل زبان سفید ہے، چہرے کا رنگ بھی ایسے ہے جیسے گرد و غبار پڑا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو پیشاب زیادہ آتا ہے، حقیقی شوگر بھی ایسے بندے کو ہو سکتی ہے، اور جسم سارا ہی ڈھیلا ہونے کی وجہ سے اسے مردانہ کمزوری بھی ہوتی ہے، ایسے بندے کو ہوتی ہے، اور پیشاب سفید رنگ کا بار بار آتا ہے بغیر جلن کے، اور نزلہ بلغم جو ہے بغیر جلن کے چلتی رہتی ہے ایسے بندے کو۔ اور بعض بندے جن کے ناخن کھردرے ہوتے ہیں، اوپر داڑھیاں پڑی ہوتی ہیں، سخت کھردرے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے وال تنگ ہیں، اور رگوں میں سٹرین بہت زیادہ ہے، پٹھے سخت ہو چکے ہیں دل کے، اور ایسے بندے کو دل کی گھبراہٹ پڑتی ہے۔ اور اگر ناخنوں کے اوپر کالی لکیریں ہوں، مثلا ایک کالی لکیر ہو تو لازماً ایک دل کا وال بند ہے، اور دو لکیریں اگر کالی ہوں تو دو وال باندھیں، اگر تین لکیریں کالی تو تین وال باندھیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس چیزوں سے، ناخنوں سے دیکھ کر ہمیں یہ تشخیص ہوتی ہے۔ اور آنکھوں کو دیکھ کر آنکھوں کے نیچے اگر وہ سوجن ہے، سویلنگ ہے مطلب، تو لازماً گردوں کی سوجن اور گردوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ ضعف گردہ کے مریض ہوتے ہیں، اور گردے پیشاب کو صحیح صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے EGFR وغیرہ کم ہو جاتا ہے، اور ایسے بندوں کو بہت کا ڈائلسس بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پیشاب کھل کے نہیں آتا ہے، یوریا کریٹینن والا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آنکھوں اور ناخنوں اور زبان کی تصاویر دیکھ کر ہم جو ہے وہ تشخیص کرتے ہیں اس طرح سے۔
آپ نے بھی اگر کسی چیز کی تشخیص کرانی ہے تو آپ زبان آنکھوں کی ناخنوں کی تصاویر بھیج کر قد وزن عمر بھی لکھ کر بھیجیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ جوان آدمی کا اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو اس کو کن کن چیزوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور اگر بوڑھے آدمی کو یہ مسائل ہیں تو بعض اوقات وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو نارمل ہے, لیکن وہی چیز جو وہ جوان کے لیے نارمل نہیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ.